الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق الأرض والسماوات العلى والصلاة والسلام على سيد البشر محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المقتدى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى في موضع آخر أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. تمام تعریف، ساری حمد ثنا، ساری کبریائی اور ساری بزرگی رب العالمین اس خالق کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اس دھرتی پر مسلمان بنا کر تحریک اسلامی یعنی جماعت اسلامی سے وابستہ فرمایا اور جوڑا. لاکھوں رحمتیں ہوں، کروڑوں درود ہو اللہ تعالیٰ کی تو میرے سلام پر، خصوص نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر، مسیح بنا کر روانہ کی گئی. بعد حمد و ثنا اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام محترم محمد عطیہ شریف صاحب، رکن شورا جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک، قابل احترام ناظم ضلع میری مقامی ناظم شعبہ خواتین سیدانوں، عیسائیوں اور جیل کے ذمہ داران، اس کارٹون سازی مہم کے متعلق منعقد ہونے والے اس ایک روزہ اجتماع عام میں موجود وابستہ جماعت مرد خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، ہمارے اس انصار اللہ کے مددگار بنو اس اجتماع کا آغاز درس قرآن سے ہوا ہے. ابھی آپ نے بہت ہی جامع اور دل بسر کرنے والا اپنے درس قرآن سنا ہے. اس موقع پر آپ کے سامنے اسلامی اجتماعیت کی اہمیت، اس عنوان کو لے کر اسلامی سنگھٹن آوشکتے، اس موضوع کو لے کر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے لانے کی میں کوشش کروں گا. قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری پہچان کے لیے، تمہاری آئیڈینٹی کے لیے، تمہاری شناخت کے لیے ہم نے تمہیں خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے پیغام دے رہا ہے کہ میری اور آپ کی پیدائش مجھے اور آپ کو مختلف خاندان اور قبیلوں میں بانٹ دینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرمائی، اجاگر کیا ہے کہ انسان ایک اجتماعی پسند واقع ہوا ہے. اکیلے رہنا، تنہا جینا، یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں. اس لیے رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان زندگی گزارے وہ اجتماعی طور پر زندگی بسر کرے. اس کو رب العالمین نے پسند کیا. ہم سورہ
رہی ہے. رب العالمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی میں نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم سب مل جل کر اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا. تو گویا سورہ فاتحہ کے اندر بھی اس بات کا درس دیا گیا کہ ہم سب مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. آغاز میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کے رستے کی مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کے رستے سے مراد اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، کتاب الہی. یعنی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پکڑنے کا مطلب یہ کہ اس کی ساری تعلیمات پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، تم فالو کرو، ولا تفرقوا، اور اس معاملے میں الگ الگ نہ ہو جاؤ. اکیلے اکیلے نہیں، مل جل کر، کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر، انڈیویجولی نہیں، مل جل کر ایک کام انجام دیں. اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں، لیکن اس کی دعوت دینے کی بات ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی بات ہے، سارے انسانوں کو اللہ تک بلانے کی بات ہے، اس قرآن مجید کے پیغام کو سارے انسانوں کے سامنے عام ہونے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بات واضح کرتی ہیں کہ ہم مل جل کر، متحد ہو کر، اجتماعی طور پر اس کام کو انجام دیں، اللہ کی بات کر سکیں. اب نماز کے ساتھ آپ زکات کو جوڑ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی خود اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی. تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. زکات کے متعلق کہا گیا کہ کوئی آدمی زکات اپنے طور پر دے، تنہا دے، اللہ کے قابل قبول نہیں. آپ نے زکات نکال کے زکات کے طور پر سونے کی، چاندی کی، ڈھائی سے جو رقم نکالتے ہیں اس کی قبولیت کی شرط ہے کہ وہ بیت المال میں جمع ہو، بیت المال میں جمع کیا جائے. اللہ کے رسول فرمایا کہ تو خذ من اغنیائہم، زکات کا پیسہ نصاب کو جو پہنچتا ہے ان کا سارے کا پیسہ کلیکٹ کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، بیت المال میں جمع کیا جائے گا. اس کی رسید چاہیے جائے گی، بل بنائی جائے گی کہ کس کی رقم کتنی آئی ہے. وترد علی فقرائہم، اور زکات کے ذریعے جو پیسہ جمع ہوا ہے بیت المال کے اندر اس کو عام مدد میں خرچ کیا جاتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. عام مدد میں خرچ کیا جاتا ہے. آپ اپنے طور پر نہیں خرچ کر سکتے. اس کے لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ تم زکات کی ساری رقم کو بیت المال میں جمع کرو، اور ایک نظم کے تحت اجتماعی طور پر غریبوں میں، کمزوروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں جو 8 مدد بیان کی گئی اس کو خرچ کیا جائے. تب آپ کی زکات میں نکالی گئی رقم اللہ کے قابل قبول ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر کمزوری جو ہے کہ اپنے طور پر خرچ کرتے ہیں. آپ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، انفاق کیجیے، تنا، لیکن زکات کے موضوع میں جو تعلیم دی گئی ہوتی آپ بیت المال میں جمع کریں. ایسے ہی روزہ کو آپ دیکھ لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج میں چاہوں گا رمضان کا روزہ رکھوں، اللہ کے قابل قبول نہیں. اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کے اندر میں نے فکس کیا، وہ بھی 29 دن کے روزے. کوئی 31 دن رکھنا چاہے گا نہیں، چاہتے کہ روزہ ہی رکھنا ہے تو وہ روزے کی سلسلے میں اجتماعی تعلیم بیان کی گئی کہ وقت پر آپ افطار کریں، وقت پر سحر کریں وغیرہ وغیرہ تعلیم دی گئی. تو وہ روزے کی سلسلے میں بھی جو احکامات ہیں وہ
اجتماعی احکامات دی، اجتماعی تعلیمات دی، کلیکٹیولی گائیڈنس دی گئی ہماری. ایسے ہی معاملہ حج کا بھی. لوگ اب جا کر عمرہ کر سکتے ہیں. حج کے لیے بقرعید کا مہینہ چاہیے، عید الاضحیٰ کا مہینہ چاہیے. اس میں خاص ایام میں کبھی آپ مناسک حج ادا کر سکتے ہیں. جب چاہیں نہیں تو گیا روزہ، نماز، زکات، حج، جو بھی تعلیمات بیان کی وہ ساری کی ساری اجتماعی تعلیمات ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد جو اس سے پہلے اس کی بات کی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، قیام اللیل ہیں، تہجد کی نماز ہے، وہ آپ تعینات کرنا پڑیں گے. کوئی آدمی مسجد چھوڑ کر، جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں تو جی چاہتا ہے کہ میں جب اس کے گھر کو آگ لگا دوں جو مسجد چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. تو گویا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی. اسلام نے عبادات کا جو نظام بیان کیا ہے، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں اجتماعی تعلیمات اس کا ملتا ہے. یقیناً آپ سو نوافل اکیلے کے لیے پڑھیں، بہتر کے گھر میں پڑھیں، تہجد کی نماز طرح گھر میں پڑھیں، لیکن مساجد میں بھی آ کر آپ رائز ادا کریں. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو اجتماعی تعلیم ہے، اجتماعی کی اہمیت کو بیان کر کیا باتیں بیان فرمائی. اللہ کے رسول نے بات بیان فرمائی کہ علیکم بالجماعہ، علیکم بالجماعہ. اس کے ساتھ ایک اور بات بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر، آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعہ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اے مسلمانوں، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، آرڈر کرتا ہوں. کہا کہ سب سے پہلے تم جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، ملے سے جڑ جاؤ، امت سے کنیکٹ کرو. پھر کہا کہ جو تمہارا امیر ہوگا اس کی سنو، والسمع والطاعہ، اس کی بات کو سنو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا. قرآن مجید کا کہا گیا کہ وہ اپنی امیر کی سنو، پھر اسی بات کو بیان کی کہ اس کی اطاعت کرو. والسمع والطاعہ، اور دو باتیں اس پر نہیں جائیں گے. تو گویا سب سے پہلی بات بیان کی کہ مسلمانوں کی اجتماع سے وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں. اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں بات بیان فرمائی. کہا علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع القاعد وهو من الاثنین ابعد. کہا کہ جماعت سے جڑ کر رہو، چمٹ کر رہو. اکیلے اکیلا رہنا اللہ کو پسند نہیں، تنہا زندگی گزارنا اللہ کو پسند نہیں. اگر آدمی اجتماع سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فرمایا کہ فإن الشیطان مع القاعد، جو آدمی اکیلے اکیلا رہتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اگر 2 لوگ ہوتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں تو شیطان تو نہیں آتا ہے. تو اللہ کے رسول اس طرح اسلامی اجتماعی تحریک کو جانے کی بات بیان فرمائی. اللہ کے رسول نے بات بیان فرمائی، اذا فرضت ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم. تاکہ تم میں سے اگر کوئی 3 آدمی سفر پر نکل رہے، اب اسے اپنا امیر چن لے، اپنا امیر بنا لے. گویا اس طرح کی بے شمار تعلیمات پر بیان کی جو اسلامی اجتماعیت کو اجاگر کرتی. ایک اور بات اس کے ساتھ ہی میں رکھنا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جہاں اسلام نے مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ترغیب دلائی، انکریج کیا، آمادہ کیا، وہی وارننگ کی تھی، مطالبہ کیا. اگر تم اجتماع سے کٹ جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے، تنہا زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا، کیا نقصان ہونے والا ہے. آج کے معاشرے کا سب سے بڑا سوال ہے، لوگ بولتے ہیں کہ کیوں اس کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ کیوں وابستہ ہونا، میں اکیلا کرنا پسند کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے. اس شیطانی خیال معاشرے سے گردش کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس بات سے بات بیان فرمائی، انہ من خرج من الجماعۃ
تعالیٰ عباد الاسلام اپنی نوروں کی ایک مقام پر اللہ کے رسول نے باتیں بیان فرمائی. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کوئی آدمی اجتماعیت سے مسلمانوں کی امت سے یہ بارش برفی جدا ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پردہ نکال دیا, نکال کر پھینک دیا, اس سے کوئی سے تعلق نہیں. اللہ کے رسول نے اسی طرح سے کیا بات بیان فرمائی کہ من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ, اگر کسی نے اپنے امیر کی اطاعت سے انکار کیا, اپنے امیر کی اطاعت سے منہ موڑا, امیر کی نافرمانی کی اور جماعت کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اللہ رسول فرمایا کہ ماتا میتۃ جاہلیہ, وہ جاہلیت کی قوم پر جائے گا, اسے اللہ کے رسول کوئی تعلق نہیں. بعض حدیث میں کہا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے, عیسائی ہو کر مرے. اللہ کے رسول نے وعدہ کی تھی کہ تنہا تنہا جینا, الگ الگ رہنا, تنہا تنہا زندگی گزارنا اسلام سے پسند نہیں کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض لوگ آیا کہ سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے امام اعظم, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلفاء بگڑ گئے ہیں, ہمارے امراء کے اندر بگاڑ آ گیا ہے, خراب ہو گئے ہیں, وہ بیت المال کا پیسہ مس یوز کر رہے ہیں, اس مینجمنٹ کے شکار رہے ہیں, وہ پیسہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں. کیا ضروری ہے کہ ہم بیت المال کے اندر اپنے زکات کے پیسہ جمع کریں؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم زکات کے پیسے اپنے طور پر خرچ کریں. امام اعظم کے امام رحمۃ اللہ کی شاگردوں نے سوال کیا تھا کہ اپنے طور پر زکات کے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ہمارا زکات کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے. امام اعظم نے فرمایا نہیں, ہم کو اسلامی اجتماع کو برقرار رکھنا ہے, اسلامی اجتماع کو زیادہ اہمیت ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تمہارے گھر میں تمہاری ذمہ داری ہے, تم اپنی زکات کی رقم کو بیت المال میں جمع کرو. تو آج کے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر ہے کہ ویسے نہیں, ویسے ہے, ویسے ہے, فلاں ہے, نہ جانے کیا کیا لوگ شکایتیں کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. اسلام نے کہا کہ نہیں, اجتماع کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی خاموش اصلاح کی جائے, ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تنقید بغیر اصلاح کا کام کیا جائے. یہ لے کر الگ الگ رہنا, آپ ملت کے چلے جائیے, معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی چیزوں کو الگ الگ ہے. محترم اللہ کے رسول کی تعلیمات واضح ہے کہ ہم اسلام کی اجتماعی تعلیمات پر عمل پیرا ہو رہا ہے. آئیے ایک اور حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے بات بتانا چاہوں گا. اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں یقین امیر فقط اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی. قرآن مجید کی مشہور معروف آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس آیت کی مدد سے بات بیان کی گئی کہ اولو الامر کی اطاعت کی جائے. تمہارا جو اجتماع کے ذمہ دار ہے, تمہاری جماعت کا امیر ہے, اس کی اطاعت کرو. یہ اسلامی اجتماعی تعلیم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے میری اطاعت کیا, اس نے میری اتباع کیا. اگر کوئی اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے میری نافرمانی کی. کتنی بڑی بات ہے, آپ کا اندازہ لگا کے دیکھیے, غور کیجیے آپ. تو گویا اپنے امیر کی اطاعت کرنا نہایت ضروری. ظاہر بات ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت کس مقصد کے لیے, اطاعت کی بات کہی جا رہی, اتباع کی بات کہی جا رہی, اتباع سے جملے کی بات کہی جا رہی, وابستہ رہ کر اسلام کو عمل کرنے کی بات کہی جا رہی, اکیلے اکیلے نہیں رہنا, تنہا تنہا زندگی نہیں گزارنا, بس سے کٹ کر نہیں رہنے کی بات کی جا رہی. کیوں بھائی؟
گوگل کی ایسے ہو، کارٹون کی ایسے ہو، یا والنٹیر کی ایسے ہو، رب العالمین نے آپ سے جوڑا ہے. وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو معاشرے کے اندر کسی اجتماعی ذمت سے وابستہ ہے. لیکن کتنی بڑی تعداد ہے جو کسی سے وابستہ نہیں، کسی سے جڑ کر نہیں. محترم حاضرین، ہمارے سامنے کچھ اور باتیں جس کا تذکرہ میں اس موقع پر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. محترم حاضرین، قرآن مجید میں رب العالمین نے بے شمار باتوں کا تذکرہ کیا. آغاز میں آپ کے سامنے اور بیان فرمائی الذین دین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا میں دین کی حفاظت کے لیے، تحفظ دین کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، دین کی دعوت کی اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کی سب سے بڑی جامع اصطلاح اقامت دین کے لیے پیدا کی. اقامت دین کے لیے بڑے بڑے جدت امیدہ آئے دنیا کے اندر. اس ملت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مقصد نہیں. یہ ملت بھول گئی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد وجود کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے، کس کاج کے لیے پیدا کیا ہے. اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے، اور روزہ ہو، نماز ہو، زکات ہو، حج ہو اور عبادات، ہم سب کو مقصد کیا دلاتی ہے. یہ ایک مراحل ہے، اسٹیجز ہے جس کے ذریعے آدمی اس مقصد کے لیے تیار ہوتا ہے. دعوت دین کے لیے تیار ہوتا ہے، شاید دین کے لیے حقیقی گواہی کے لیے تیار ہوتا ہے، دین کی اقامت کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے اپنا مقصد تو قرآن و سنت کا ہے، سامنے ہونا چاہیے. تحریک اسلامی نے اپنا مقصد بیان کیا ہے تو قرآن و سنت کی اسے سب ملت کا مقصد ہے. جماعت دین کا مقصد نصب العلم، اقامت دین ہے. اس کا حقیقی معنی مسائل الہی اور مسائل آخرت. محترم حاضرین، ہمارے سامنے یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ ساری مسائل جو اجتماعی تحریک بیان کی جا رہی ہے، آپ کو اس سے وابستہ ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. جو لوگ جڑ گئے اور زیادہ مضبوط ہو جائے. یہ ساری مسائل چیزیں اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا مقاصد کیا ہے، موٹیو کیا ہے؟ یہ کہ آپ ہم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں فلاح و کامیابی کے لیے، بڑوں کو جیون میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے بات کہی جائے، کوئی اور مقاصد نہیں. اسی لیے اسلام نے اجتماعی تحریک کو نمایاں کیا. اسلامی تحریک کی تعلیم سے بے شمار فضائل احادیث کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے جس کے معاشرے کے اندر ہم ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. محترم حاضرین، میرے وقت ختم ہو رہا ہے اور دو تین باتیں اس کا تذکرہ کرنے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا. محترم حاضرین، آج اس دنیا کے اندر ماڈل آرگنائزیشن، معیاری جماعت، معیاری تنظیم کیا ہے تاکہ جس کے سامنے ایک نسل ہو، ہم سب جمع ہوئے، ہم سب اکٹھا ہوئے، لیکن کوئی مقصد نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ برسوں کام کر رہے ہیں، کوئی آؤٹ کم آپ کو نہیں ملے گا، کوئی رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. محترم حاضرین، ہماری ذمہ داری اسلام نے اجتماعی کی تعلیم بیان کروائی، یہ ہمارے سامنے بالکل ایک واضح ڈائیگرام پیش کیا، ایک اسٹریٹجی ہمارے سامنے بیان کی. اسلام کی اجتماعیت کے اندر مشاورت نظام کی، ہم سب مل جل کر اس کام کو قرآن مجید تعلیم دیں گے تو ہم لوگ شروع ہوئے گے مشاورت کے کام کا قرآن مجید، ہم سارے کاموں کو مشورے کے ذریعے انجام دیتے ہیں. اسلام نے یہ بات بیان کروائی کہ اس سارے کام کے لیے، خاص کے لیے جب مشورہ کیا جاتا ہے ہم اس کی تعریف کریں، اس بات کو سنیں، اس بات کو فالو کریں. اور اس بات کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے بار بار کہ ہم اختلاف رائے کس کی کریں. اسلامی دین تعلیمات میں آپ اپنے حدیث سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ناگواری بات نہیں تو اگر اس کا پیش نہیں کر سکتے. دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے فرزند آپ ہمارے سوال کے جواب نہ دیتے، آپ ہونے کی پرمیشن نہیں آتی. یہ بات
کر سمجھی کہ بعد اجماع کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، مجمع اجتماع کے ذریعے اور مختلف علاقوں میں جس انجام دیتی ہے۔ اس درس کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا ہے۔ آپ اس کی ضرورت کی گئی کوئی اور مقصد نہیں، اس کے لیے کوئی بتانے محترم پردو آگے اور کا اعتبار یہ کچھ باتیں تھیں اس کا تذکرہ میں نے آج کی اس اجتماع کے ذریعے عنوان کو لے کر اسلام کی اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے میں نے قرآن کی آیات اور حدیث میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سماج میں سوسائٹی میں رہتے ہوئے اجتماع سے جڑ کر وابستہ رہ کر کنیکٹ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک امیر کے ماتحت رہتے ہوئے، ایک امیر کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امیر کی بات کو سننے اور اس کو فالو کرنے کی اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صاحب اوپینین رہتے ہوئے رستے پر عمل کرنے اور اس کو اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔